پاکستانی صحافت کا ایک بڑا نام عارف نظامی صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے. عارف نظامی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. عارف نظامی صاحب یہ بیان کریں کہ یہ سیاسی درجہ حرارت ایک دم عروج پہ پہنچ گیا تھا, ساری قوتیں کھل کے ایک دوسرے کے سامنے آ گئی, یوں لگ رہا تھا ادارے ٹکرا گئے آپس میں, بہت غیر محتاط رویہ, ہر طرف سے بیانات, اور پھر ایک دم ایک جیسے سکون سا چھا گیا ہے. یہ بیان کریں آپ کہ کیا یہ ساری قوتیں دوبارہ صف آرا ہو رہی ہیں کسی بڑے تصادم کے لیے, یا سب ٹھنڈا ہو گیا ہے معاملہ؟ میرے خیال سے نہ تو سارا کچھ ٹھنڈا ہوا ہے, نہ ہی اتنا گرم تھا جتنا کہ پہلے تاثر دیا گیا تھا. دراصل ایک تاثر یہ بن گیا تھا کہ فوج اور عدلیہ دونوں زرداری صاحب کو فارغ کرنا چاہتی ہیں. میری اپنی اطلاع کے مطابق جو ڈی جی ISI ہیں وہ صدر, وزیر اعظم اور وزیر اطلاعات سے ملے. اس کے بعد آرمی چیف کی ملاقات ہوئی صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ. اس کے بعد یہ ٹیمپریچر جو ہے کچھ تھوڑا سا کم ہوا ہے. اب جیسے جہانگیر مدن صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ جی فوج تو پیپلز پارٹی کی نیچرل لے رہا ہے, اسی طرح سے زرداری صاحب جو سندھ کارڈ کھیل رہے تھے انہوں نے ایک دم یہ کہا کہ جی ہم سارے ایک فیڈریشن کی جماعت ہیں, تو وہ سندھ کارڈ جو ہے اس کے بارے میں بھی آرمی کو ریزرویشن تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سارے معاملات جو ہیں ابھی یہ بالکل ٹھیک ہو گئے. ابھی کافی ڈائریکشن جو ہے اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اب نواز شریف صاحب بھی طویل چھٹی کے بعد واپس آئے ہیں, اور انہوں نے ابھی تک خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. انہوں نے آج کچھ فرمایا کہ جی جو ہے نا روزدہ وزیر ہیں ان کو فارغ کیا جائے اور حکومت کو اپنے غیر جمہوری ہتھ کنڈوں سے خطرہ ہے. تو نواز شریف صاحب بھی ایک پلیئر ہیں اس میں, لیکن ان کا اپنا جو رول ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا بھی خیال یہ تھا کہ یہ جو ان کا کام کر رہی ہیں اس کے بعد زرداری صاحب فارغ ہو جائیں گے اور پھل جو ہے تازہ تر و تازہ ان کے ان کے پاس گر جائے گا. تو ابھی تو میرا خیال سے یہ نہیں ہوگا اور ابھی یہ معاملہ آگے چلے گا. عارف صاحب یہ بیان کریں, یہ نواز شریف, آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی کیلکولیشن یہ تھی کہ سارا کام عدالتیں کر دیں گی اور پھر وہ اقتدار کا پھل خود بخود گر جائے گا ان کی جھولی میں. تو آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اب اگریسو ٹون لیں گے اور عدالتیں بہرحال شارٹ جو ان کا فیصلہ تھا اس میں وہ کچھ آرٹیکلز کو چھیڑ تو دیا ہے انہوں نے جو کہ آنے والے دنوں میں مزید اب وہ تھوڑی سی اگریسو ٹون لی ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ 70th امینڈمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی کہ شاید وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ اس پہ تقریباً کنسنسس ہو گیا ہے, اور زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ دسمبر میں ختم ہو جائے گی, لیکن دسمبر تو ختم ہو گیا. مجھے نہیں لگتا کہ یہ 70th امینڈمنٹ جو ہے اتنی جلدی تنسیخ ہوگی اس کی. ابھی اس میں بھی کیونکہ اگر پرسیپشن یہ ہے کہ اگر 70th امینڈمنٹ ختم ہوگی تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے پاس کیا چیز رہ جائے گی زرداری صاحب کے پاس ان کو دینے کے لیے. یہ اپنے تحفظ کے لیے میری رائے ہے کہ یہ جب تک یہ NRO کا جو معاملہ کسی کروٹی میں بیٹھتا ہے یہ 70th امینڈمنٹ کا معاملہ بھی لٹکا رہے گا. اور اسی طرح جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے انہیں اپنی حکمت عملی میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی. اس طرح وہ ان کے لیے تو یہ ہے کہ جو تیسری ٹرم ہے نا پرائم منسٹر کی وہ ختم ہو, تو وہ تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک یہ 70th امینڈمنٹ نہیں آتی. اور اس کے علاوہ گیلانی صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان جو ایک قسم کا کلوزنگ آف رینکس ہوا ہے, یہ بھی میرے خیال سے بعض پولیٹیکل پلیئرز کے لیے تھوڑی سی مایوسی کا سبب بنا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب کو تو ہماری یہ کہتے تھے بلکہ کہ یہ یونس گیلانی صاحب جو ہیں وہ تو PMLN میں شامل ہو گئے ہیں. اب یہ صورتحال ذرا مختلف ہو گئی ہے. اچھا, یہ جو نواز شریف صاحب بھی اور یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کروایا جائے, اب عارف صاحب یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد, ایک تو وہ ایکسٹریم ہے آرٹیکل 190 کے فوج کو سپریم کورٹ بلا لے, وہ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو, اس طرح کے حالات ڈیولپ ہوں. لیکن اب فیصلوں پہ عمل درآمد جو ہے وہ کس طرح سے, کیونکہ وہ سیکرٹری لا ہٹ گیا, وہ وزیر جس نے بات کی تھی اس کو ہٹا دیا, مطلب وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں فوراً, جو آفیسر بھی بات کرتے ہیں. عدالتوں کا اپنا ایک مزاج ہے, انہوں نے یعنی آپ دیکھیں ان آرٹیکلز کو بھی چھیڑ دیا ہے انہوں نے, ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں ہے لیکن وہ بھی دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ کہ ان کی بات. پہلے تو وہ چینی والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ چینی کی قیمتوں پہ عدالتیں جو ہے وہ کہتی رہ گئی 40 روپے وہ تصدیق ہو گئی, وہ مذاق اڑا دیا.
हुकूमत ने। अब ये जो बात है कि फैसलों पे अमल दरामद किया जाए और डिटेल जजमेंट जब आएगी तो जाहिर है उसमें ये सारी चीजें तो मौजूद होगी जिनका इशारा हो गया है, फिर क्या सूरत है? मेरी अपनी राय है कि थोड़ा सा जिस तरह अदालत ने ये केस कंडक्ट किया ना जी, उससे थोड़ा सा बैकलैश भी हुआ है मीडिया के अंदर भी और राय आमा में कि अदलिया ने सिर्फ पीपल्स पार्टी को टारगेट बनाया और पीपल्स पार्टी इसी को एनकरेज करने की कोशिश कर रही है कि जी अदारों का आपस में तसादम हो रहा है, तो इससे पीपल्स पार्टी जो है वो पॉलिटिकल फायदा जरूर उठाने की कोशिश कर रही है। जहां तक फौज का तल्लुक है, मैं नहीं समझता कि फौज जो है अदलिया वो आएगी और फौज आके जो है वो ये काम करेगी जो सियासत का काम है। और फिर ये है कि आप देखिए कि ये नवाज शरीफ साहब भी हैं, बड़ा नपातुला दबाव डाल रहे हैं। मसलन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जरदारी साहब का मॉरल हाई ग्राउंड नहीं, जहां तक मुझे पता है, और उनको खुद रिजाइन करना चाहिए। वो वैसे कहते हैं कि नाराजदा लोगों को चला जाना चाहिए, आया उसमें वो जरदारी साहब कुछ अमल करते हैं, नहीं ये मेरे लग में नहीं। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं हो गया सियासत, क्योंकि अब वो यानी किस तरह गुड कॉप बैड कॉप, एक आदमी एक बयान दे रहा है, पीपल्स पार्टी भी यही कर रही है, गुड कॉप बैड कॉप, एक आदमी एक बयान देता है दूसरा तरकीब। तो ये निजामी साहब लोग बड़े बाशऊर हैं, तो ये पार्टियां इस तरह कब तक चलेंगी कि एक बयान दे रहे हैं दूसरा वजाहत कर रहा है, वो कह रहा है उसकी जाती है जो है ना गुड कॉप बैड कॉप की ये अब ठुस हो गई है, क्योंकि अब वक्त ऐसा आ गया है नाजुक सियासी